السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہر سال یہ پیدا ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو قربانی پہلی مرتبہ کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جن کو علم نہیں ہے، تو ان کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں، بعض لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں یہاں پر بہت، کہ گھر میں پہلی قربانی کس کی طرف سے کی جائے۔ بعض لوگوں نے منتخب کیے ہوئے ہیں ہر سال کہ فلاں سال والد صاحب کی طرف سے، فلاں سال والدہ کی طرف سے، فلاں سال دادا کی طرف سے، فلاں سال جو ہے وہ دادی کی طرف سے، نانا کی طرف سے، نانی کی طرف سے۔ اس طرح لوگوں نے جو ہے وہ سال منتخب کیے ہوئے ہیں، یعنی پہلی قربانی جو ہوگی گھر میں، جو پہلی مرتبہ قربانی ہوگی وہ والد صاحب کی طرف سے ہوگی، یا والدہ کی طرف سے ہوگی، یا دادا دادی کی طرف سے ہوگی، یعنی اس طرح لوگوں نے سوچ لیا ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پہلی قربانی، دوسری قربانی، تیسری قربانی، نہیں۔ قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے گھر میں، جو شخص صاحب نصاب ہے، جو زندہ ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اور جن لوگوں کی وفات ہو چکی ہے ان کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے۔ ان کی طرف سے اگر قربانی کریں گے تو ثواب ملے گا، بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری بات، قربانی جو ہے وہ واجب ہے، اور واجب اسی آدمی پر ہے جو صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب وہی آدمی ہوتا ہے جو زندہ ہے، جو انتقال کر گیا، جو وفات پا گیا، اور جو لوگ آپ کے گھر میں مرحومین ہیں ان کی طرف سے نہیں ہے، نہ وہ صاحب نصاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب انتقال ہوا بس ختم، کیونکہ جس آدمی کی وفات ہو جاتی ہے اس کی وراثت ختم ہو جاتی ہے، وراثت انہی کو ملتی ہے جو زندہ ہیں۔ تو جو لوگ زندہ ہیں صاحب نصاب وہی ہیں، اور انہی پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ہر سال جو ہے وہ والد صاحب کی طرف سے، کبھی والدہ کی طرف سے، کبھی دادا کی طرف سے، کبھی دادی کی طرف سے، اس طرح اگر آپ قربانی کریں گے تو ان کی طرف سے تو مستحب قربانی کرنا ہے، اور آپ کی طرف سے واجب کرنا ہے۔ اگر آپ مستحب کریں گے تو واجب کب کریں گے؟ تو واجب تو ادا نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر آپ پہلے اپنی طرف سے، اگر آپ پر قربانی واجب ہے، مطلب یعنی آپ پر 60,000 روپے ہیں، یا 60,000 کا سونا ہے، یا 60,000 کی چاندی ہے، یا 60,000 کا مال آپ کی دکان میں ہے، یا 60,000 کا آپ کے گھر میں سامان ہے، زائد سامان، ایسا سامان جو آپ کے بالکل پورے سال کام میں نہیں آتا ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے، آپ کو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی لے سکتے ہیں اور اپنے والدین کی طرف سے بھی لے سکتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، بالکل، لیکن پہلے آپ کو اپنی طرف سے لینا ہے، کیونکہ آپ پر واجب ہے، جو زندہ ہیں ان پر واجب ہیں جو صاحب نصاب ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر واجب ہے، آپ اپنی نہ لے کر اپنے والدین کی لیں گے، یا دادا دادی کی لیں گے، یا آپ کے جو خاندان کے لوگ وفات پا چکے ان کی طرف سے لیں گے، تو آپ خود یہ سوچیں کہ آپ پر تو واجب ہے، واجب تو ادا نہیں ہوا، لیکن آپ مستحب کی فکر کر رہے ہیں، تو آپ کو پہلے واجب کی فکر کرنا ہے، مستحب کی فکر نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ مستحب کرتے رہیں گے ہر سال تو جو آپ پر قربانی واجب ہے وہ کب ادا ہوگی؟ بتاؤ، وہ کب ادا ہوگی؟ پھر اس کو کون کرے گا؟ اور بعض لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر والدین کی طرف سے نہیں کیا تو ہمیں گناہ ملے گا، ہمیں گناہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ بھئی وہ وفات پا چکے ہیں، وہ آپ کے والدین اگر وفات پا چکے ہیں تو ان پر نہیں ہے، ان کی طرف سے آپ کو لینا مستحب ہے، لیکن جو زندہ ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ پر واجب ہے، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، مستحب کا چھوڑنا گناہ نہیں ہے، بلکہ واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ ملنے والا نہیں ہے۔ مستحب کا چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ نے اپنا واجب چھوڑ دیا، یعنی اپنی واجب قربانی چھوڑ دی، اگر آپ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں تو واجب چھوڑنے کا تو گناہ ہوتا ہے، تو آپ کو گناہ ملا، بجائے ثواب کے آپ کو گناہ مل رہا ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہو مجھے ثواب مل رہا ہے، تو ہر سال آپ ایک گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو، اور ہر سال آپ پر جو ہے وہ واجب چھوڑنے کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ زندہ ہیں ان پر قربانی واجب ہے، اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پہلے اپنی طرف سے لیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو اتنی استطاعت ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ تو آپ دو لے سکتے ہیں، تو آپ دو لیں، ایک اپنی طرف سے لے لے جو واجب ہے، ایک اپنے والدین کی طرف سے لے لے جو وفات پا چکے ہیں۔ لیکن پہلی دوسری قربانی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں بھئی پہلی قربانی تو والدین کی طرف سے ہوگی، پہلی قربانی گھر میں اگر والدین کی طرف سے نہیں کیا تو ہمیں گناہ ملے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کتاب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ جو زندہ ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے قربانی ادا کرنا واجب ہے،
واجب کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ جو وفات پا چکے ان کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے، لیں گے تو ان کو ثواب پہنچے گا، نہیں لیں گے نہ آپ کو کوئی گناہ ہوگا نہ ان کو کوئی گناہ ہوگا۔ تو اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔